اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ درود پاک پڑھ لو۔ اللہم صلی اللہ۔ محترم و مکرم سامعین، اج ساری جماعت مرکزی اشاعت التوحید و سنہ دا اس سالانہ اجتماع ہے۔ ٹائم چونکہ بہت مختصر ہے، اس مختصر وقت دے اندر چند معروضات او پیش کرنیاں ہیں۔ اللہ نے انسان نو بڑی فضیلت اور مرتبہ عطا فرمایا۔ عدم تو وجود، پھر انسان نو تمام کائنات دے اندر اللہ نے اشرف المخلوقات پیدا فرمایا۔ پھر انسان دی اصلاح واسطے اللہ نے انبیاء دا سلسلہ شروع فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے ساڈے آخری پیغمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک اللہ کریم نے نبی اور رسول دنیا دے اندر مبعوث فرمائے، اور انہاں نبیاں دے آون دا مقصد دنیا دے اندر اے آئی کہ انسان دی اصلاح کرنا۔ اللہ نے اس آیت دے اندر فرمایا کہ الیوم اکملت لکم دینکم، کہ اج دے دن میں تھوڑے واسطے دین مکمل کر دیتا ہے۔ واتممت علیکم نعمتی، اور میں اپنی نعمت نو پورا کر دیتا ہے۔ ورضیت لکم الاسلام دینا، اور میں اللہ نے تھوڑے واسطے اسلام نو بطور دین پسند فرمایا ہے۔ اس دے اندر اے سمجھنا ہے کہ اللہ دے پیغمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے اتے آ کے نبوت ختم ہو گئی۔ اللہ نے فرمایا کہ اسا دین نو مکمل کیتے اور اپنی نعمت نو پورا کر دیتے، اور پھر تھوڑے واسطے اسا دین اسلام نو پسند فرمایا ہے۔ دوسرے مقام تے اللہ نے فرمایا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مرداں دے اے تھوڑے باپ نہیں بلکہ اللہ دے رسول ہن اور خاتم النبیین، اے آخری نبی ہن اللہ دے۔ ایک ہوندا ہے خاتم، خاتم آدن ختم کرن والا، یعنی اے پیغمبر آئے تو اللہ نے سلسلہ نبوت ختم کر دیتا ہے۔ ایک ہوندا ہے لفظ خاتم، خاتم آدن مہر نو سیل کرنا، بند کر دیونا، یعنی اللہ دے پیغمبر آئے تو نبوت دا دروازہ ہی بند ہو گیا۔ جس طرح اللہ نے فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم، کفار دے بارے فرمایا کہ اسا انہاں دے دلاں دے ہوتے مور لگائیے، کناں دے ہوتے، اور انہاں نو اسا پردہ لگا دیتا ہے انہاں دے دل دے اندر۔ کیوں کہ اے لوگ ایسے ہن کے مقابلے دے اندر آئین پیغمبر دے، یعنی ختم دا معنی ہو گیا مہر لگاونا، بند کرنا، سیل کرنا۔ اللہ نے نبوت نو بند کر دیتے، ہن اللہ دے پیغمبر تو بعد دنیا دے اندر کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ تاں واسطے فرمایا کل یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، فرماؤ میرے پیغمبر کہ میں تساں لوگاں تمام دی طرف نبی بنا کے مبعوث کر لیتا گیا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے بارے فرمایا وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ الیکم مصدقا لما بین یدیہ من التورات۔ اللہ نے فرمایا کہ جس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا
اے بنی اسرائیل میں تھوڑی طرف رسول بنا کے مبعوث کر دیتا گیا ہاں، اور پھر میں تورات دی تائید کرن والا پیغمبر ہاں، مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، میں تھانو خوشخبری دیون والا جیڑا میرے بعد آونے نبی ہونے، صرف عمومی خوشخبری نہیں دیتی۔ اللہ نے فرمایا من بعدی اسمہ احمد، اس دا نام بھی احمد اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہونے، یعنی اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی زبان وچو بھی اقرار کرا دیتا، حضرت عیسیٰ نے بھی اس چیز نو بیان کر دیتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی نبوت دے بعد کوئی نبی دنیا دے اندر نہیں ہو سکتا، اللہ نے نبوت دا دروازہ ہی بند کر دیتا۔ تو فرمایا کہ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اللہ نے دو وحیاں دا ذکر کیتا، تیسری وحی دا اللہ نے ذکر نہیں کیتا۔ فرمایا کہ وہ ایمان رکھ دن تیرے اتے جو نازل کیتی ہے، تیرے تو پہلیاں کتاباں جو اسا نازل کیتیاں ہیں، تیسری وحی دا اللہ نے ذکر ہی نہیں کیتا، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے بعد دنیا دے اندر نبی ہی نہیں آون، آپ دے اتے آ کے نبوت دا دروازہ بند ہو چکا ہے۔ اے مسلمان دا عقیدہ ہے۔ اور پھر اللہ دے پیغمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال بیان فرمائی، فرمایا ان مثلی ومثل الانبیاء من قبلی کمثل رجل بنا بیتا فاحسنہ واجملہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری مثال اور میرے تو پہلے انبیاء دی مثال اسی طرح ہے کہ ایک آدمی ایک بلڈنگ تے مکان تعمیر کر دے، فاحسنہ واجملہ، وہ مکان بڑا خوبصورت ہے، اس نو مزین کر دے، پھر ایک جگہ ایسی ایک رہ جاندی ہے جتے اٹ موجود نہیں، لوگ آندن اس مکان نو دیکھ دن بڑا خوبصورت ہے، بڑا آسن ہے، بڑا اس نو مزین کیتا گئے، لیکن لوگ تعجب کر دن، اس دے ارد گرد آ کے گھوم دن کہ اے اٹ والی جگہ کیوں خالی چھوڑ لیتی گئی ہے، یہ مکان دی تکمیل نہیں ہوئی، بڑا عالی شان مکان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں وہ آخری اٹ ہاں وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، میں آخری نبی ہاں، میرے بعد دنیا دے اندر اللہ نے نبوت دا دروازہ ہی بند کر دیتا ہے۔ تو سادہ اے ایمان ہے، اے عقیدہ ہے، اس عقیدے اور ایمان نو اللہ نے قرآن دے اندر بیان کیتا ہے کہ انبیاء دی مثال عالی شان محل دی ہے، تمام انبیاء عالی شان محل دی طرح ہیں، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے اس عالی شان محل دی تکمیل کیتی ہے۔ پھر اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فضلت علی الانبیاء بست، کہ میں پیغمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو 6 وجہ تو اللہ نے مینوں انبیاء دے ہوتے فضیلت عطا کیتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں پیغمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ نے جوامع الکلم عطا کیتے ہیں، میں پیغمبر واسطے اللہ نے مال غنیمت نو حلال کیتا ہے، میں پیغمبر نو اللہ نے روب دبدبا نال میری اعانت اور اللہ نے مدد کیتی ہے، ساری زمین نو اللہ نے میں پیغمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واسطے پاکیزہ اور سجدہ گاہ بنائے، پھر ساری کائنات واسطے اللہ نے میں پیغمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو مبعوث فرمائے، آخر دے اندر فرمایا کہ میں پیغمبر نو اللہ نے آخری نبی بنا کے دنیا دے اندر مبعوث فرمائے۔ پھر اللہ دے پیغمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیکون فی امتی 30 کذابون کلہم یزعم انہ نبی وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی، آپ نے فرمایا ان قریب دنیا دے اندر 3 ایسے شخص ہیں کہ جنہاں نے آ کے دعوے نبوت کرنے کذابونا ہونا انہاں جھوٹا ہے، کوئی سچا نبی میرے بعد آ نہیں سکتا، چونکہ نبوت دا دروازہ اللہ نے اس پیغمبر دے بعد بند کر دیتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ انہاں آ کے دعویٰ کرنے کلہم یزعم انہ نبی، ہر بندہ ایک گمان کرسی انہاں 3 وچوں کہ میں اللہ دا نبی ہاں، فرمایا وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، کہ میں آخری پیغمبر ہاں،
میرے بعد کوئی نبی نہیں، تو اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہیں۔ پیغمبر دی سنت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا طریقہ اللہ نے محفوظ فرمایا ہے۔ دنیا دے اندر کوئی ایسی ہستی نہیں مگر المیہ ہے کہ لوگ اپنے بیانات دے اندر، لوگ اپنے واعظ و نصیحت دی جگہ ہوتے اپنے حضرت دیاں تعریفاں کر دے ہیں، انہاں دے کمالات نو بیان کیتا جاندے، انہاں دی سنت تے طریقے نو بیان کیتا جاندے۔ جس وقت اللہ دے پیغمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا تھکن دا طریقہ بھی حدیث دے اندر موجود ہے، پیغمبر دا بیت الخلاء دے اندر جاون دا طریقہ بھی موجود ہے، پیغمبر دے کھاون دا طریقہ، چلن دا طریقہ، گفتگو دا طریقہ، سب احادیث دے اندر محفوظ ہیں۔ دنیا دی کوئی ایسی شخصیت نہیں کہ جس دیاں ساریاں چیزاں محفوظ ہوئن، مگر اللہ نے اعجاز دیتا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ نے اعجاز دیتا ہے کہ پیغمبر دا معجزہ ہے کہ اللہ نے پیغمبر دی ہر سنت نو محفوظ کیتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی حفاظت دا ذمہ بھی اللہ نے خود اٹھایا ہے۔ مگر اس ملک دے اندر بہت بڑا علمی ہے، ساری جماعت مرکزی اشاعت التوحید و سنہ کوئی سیاسی جماعت نہیں، الحمدللہ اساں ایک مذہبی جماعت ہے، اساں اداراں دا احترام کر دے ہیں، عدلیہ دا احترام کر دے ہیں، مگر ایسے قانون اور ایسے فیصلے کہ جس دی وجہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات بھی محفوظ نہ ہوئے، اساں انہاں فیصلہ نو مسترد کر دے، انہاں فیصلہ نال ساڈا کوئی تعلق نہیں۔ اساں یہ ریکارڈ احتجاج کراونا چاہتے ہیں کہ پہلے اداراں دا حال ہر بندے نو موجود ہے، ملک دا حال ہر بندے دے سامنے ہے، سیاسی حالات ہر بندے دے سامنے ہیں، انتظامی امور ہر بندے دے سامنے ہیں کہ اس ملک دے اندر کیا ہو رہے ہیں، مگر آج تک اساں آواز نہیں اٹھائی۔ ہون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات دا مسئلہ آ گئے، چیف جسٹس صاحب نے یہ فیصلہ کیتا ہے کہ اے جڑے مرزئی ہن قادیانی ہن الاعلان اپنی تبلیغ کر سکتے ہیں، تو برائے مہربانی اساں احتجاج ریکارڈ کراونا چاہتے ہیں اپنی جماعت دی طرفوں کہ ایسے فیصلے نہ کیتے جاویں۔ یہ فیصلہ آئین دے بھی خلاف ہے، آئین دے اندر بھی 1974 دے اندر یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ یہ جڑا قادیانی ہے کافر ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی نبوت دا منکر و کافر ہے۔ اور دیکھو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دور دے اندر مسیلمہ کذاب نے دعوے نبوت کیتا ہے، حالانکہ اس دا عقیدہ اے ہے کہ اللہ دے پیغمبر نبی ہیں۔ اے گل سمجھو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی نبوت نو وہ مندہ ہے، مگر جھگڑا کیا ہے کہ وہ آپ نو آخری نبی نہیں مندہ، اس چیز دے اندر جھگڑا ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، صحابہ نے میدان دے اندر آ کے اس دے نال جہاد کیتے، تو اللہ دے پیغمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اے آخری نبی بن کے دنیا دے اندر آئے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجت الوداع دے موقع دے ہوتے فرمایا، سارے صحابہ نو جمع کر کے فرمایا حل بلغتو، کیا میں تھوڑے تک دین پہنچا دیتا ہے؟ تو صحابہ نے بیک زبان ہو کے فرمایا اللہ دے پیغمبر لقد بلغت الرسالۃ وادیت الامانۃ ونصحت الامۃ وکشفت الغمۃ، اللہ دے پیغمبر صرف پہنچایا نہیں بلکہ پہنچاون دا بھی حق ادا کر دیتا ہے۔ اللہ دے پیغمبر تسا امانت دے اندر خیانت نہیں کیتی، امانت اللہ نے جو قرآن والی دیتی آئی اس امانت نو لوگاں دے سامنے کھول کے بیان کیتا ہے، امت دی خیر خواہی کیتی ہے، حق دے ہوتے جڑا پردہ ہے اس نو کھول کے لوگاں دے سامنے حق بیان کر دیتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حق کیا بیان کیتا ہے؟ آپ تو پہلے لوگ غیر اللہ دی عبادت کر رہے ہیں، لات نو، منات نو، عزا نو، اعلو نو، حبل نو، 5 قسم دے معبوداں دی عبادت کر رہے ہیں، انہوں نو نافع سمجھ دے ہیں، زار سمجھ دے ہیں۔ اللہ دے پیغمبر نے آ کے اپنے اللہ دا تعارف تے پہچان پیش کیتی ہے کہ اس کائنات دے اندر کوئی نافع نہیں، کوئی زار نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، حاجت روا نہیں، بگڑیاں بڑھاون والا نہیں، بلکہ اللہ دے پیغمبر نو اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر جس وقت کوئی سکا پتا درخت تو زمین تے آندے
وہ بھی میری اجازت نال آندے، میری اجازت تو بغیر نہیں آ سکدا۔ ایو مسئلہ آ کے پیغمبر نے اپنی قوم دے سامنے بیان کیتے۔ پیغمبر نو ایہا امانت اللہ نے دیتی ہے کہ جا کے میرے پیغمبر اپنی قوم دے اندر، برادری دے اندر جا کے مسئلہ توحید نو بیان کرنا ہے۔ اللہ دے پیغمبر نے اپنی قوم نو جمع کر کے فرمایا، اے میری قوم والو، میری برادری والو، کہ میں پیغمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھانو کہہ رہا لا اغنی عنکم من اللہ شیئا، کہ میں پیغمبر نے دن قیامت دے تھوڑے کم نہیں آونا اگر ایمان اور عقیدہ نہ ہویا۔ حضرت صفیہ نو فرمایا لا اغنی عنک من اللہ شیئا، اے میری پھپھی صفیہ کہ میں پیغمبر نے تیرے کم نہیں آونا۔ مطلب سمجھاون دا اے ہائی کہ اللہ دے نزدیک، اللہ دے دربار دے اندر خونی رشتے نہیں چل دے، اللہ دے دربار دے اندر ایمانی رشتے چل دے ہیں۔ یہود و نصارہ اس وجہ تو تباہ و برباد ہوئے کہ او آدھے ہیں اساں بڑے لوگوں دی اولاد ہیں، ساڑے باپ دادا بڑے سردار ہیں، وہ بڑے علماء ہیں، احبار تے رہبان ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ انہاں دا عمل اپنا ہے، تھوڑا عمل اپنا ہے۔ دادے نے عمل کیتے پوتے نو فائدہ نہیں ہونا، بیٹے نو فائدہ نہیں ہونا، بیٹے دا عمل باپ نو فائدہ نہیں ہونا، باپ دا عمل بیٹے نو فائدہ نہیں ہونا۔ تو اللہ نے فرمایا اے ذہنیت ختم کرو، خونی رشتے میں اللہ دے دربار دے اندر نہیں چل دے، میرے دربار دے اندر نسبت چل دی ہے تو ایمان والی چل دی ہے۔ اللہ دے پیغمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے ایو مسئلہ لوگوں نو سمجھائے، اس دے وچ اللہ دے پیغمبر دا مقابلہ بھی ہوئے، پیغمبر دی مخالفت بھی ہوئی ہے۔ اللہ نے اے مسئلہ بھی سمجھا دیتا ہے کہ جس وقت حق بیان کرسو، جس وقت قرآن نو بیان کرسو، اے مت مبلغ تے دائی نو اپنے ذہن دے اندر رکھنا چاہیے دے کہ لوگ میرے نال منسلک ہو سن، لوگ میرا احترام کر سن، لوگ میری عزت کر سن۔ حالانکہ اللہ دے پیغمبر تو مٹھی زبان دنیا اور کائنات دے اندر کسے دی بھی نہیں۔ فرمایا فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ، میرے پیغمبر اسا تھوڑی زبان نو بڑا ہی آسان بڑھائے۔ مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے جس وقت مسئلہ بیان کیتے، سب تو پہلے خاندان، قوم، برادری انہوں نے مخالفت کیتی ہے۔ اگر آج کوئی مخالفت کرے کسے مبلغ نو گھبراونا نہیں چاہیے، اگر کوئی مخالفت کرے وائز نو گھبراونا نہیں چاہیے، بلکہ اس دے ارادے بڑے پختہ ہونے چاہیے ہیں، اس دے عزائم بڑے پختہ ہونے چاہیے ہیں۔ اے اپنے ذہن دے اندر مت سوچے کہ میرا رزق ختم ہو جاسی، میری عزت ختم ہو جاسی۔ اللہ دے پیغمبر نے جو فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب، جس بندے نے اپنے آپ نو قرآن دے نال منسلک کیتا، اللہ نے اس نو دنیا اور آخرت دے اندر بھی فضیلت عطا کرنی ہے۔ فرمایا ما من دابت فی الارض الا اللہ رزقہا، کوئی کائنات دے اندر چوپایا نہیں، جانور نہیں کہ جس نو اللہ ہی رزق عطا نہ کردہ ہوئے، بلکہ پوری کائنات نو رزق اللہ ہی عطا کر رہے۔ تو پیغمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے سانو ایک پیغام پہنچائے۔ آپ آخری نبی ہیں، فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوندا تو حضرت عمر ہونا۔ آپ نے فرمایا لو کان موسیٰ حیّن وَأَدْرَكَ نَبُوَّتِي مَا وَسِعَهُ إِلَّا اتِّبَاعِي، اگر موسیٰ پیغمبر بھی زندہ ہوندے، میری نبوت نو پاندے، تو اللہ دے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام بھی میری اتباع کرنا۔ دعا ہے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعواہم الحمدللہ رب